بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصہ سوم میں ہے، اور حصہ سوم میں پھر مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں۔ اصول عملیہ میں سے الحمدللہ براءت ہم پڑھ چکے۔ براءت وہاں پر جاری ہوتی تھی جہاں پر ہمیں شک در تکلیف ہو۔ آج کی ہماری گفتگو تخییر کے بارے میں ہے۔ تخییر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مصدر ہے باب تفعیل کا۔ تخییر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے دو یا دو سے زیادہ کام ہیں، اب ہمیں چنا کرنے کا اختیار ہے کہ الف کو اٹھائیں یا بے کو۔ یہ تو اس کی لفظی مت، اس کی علم اصول کے لحاظ سے معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ہی چیز، ایک ہی کام موجود ہے، اب ہم اس میں جو ہے تردد میں آ گئے ہیں کہ آیا یہ واجب ہے یا یہ حرام۔ اگر موضوع دو ہوتے پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، الصلاۃ واجبۃ مثلا اور اکل الحرام حرام، نماز واجب ہے، حرام کا کھانا حرام ہے، اور یہ دونوں الگ موضوع ہیں، دونوں کی آپ اطاعت کر سکتے ہیں، کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہی عمل ہو، جیسے کہ آج کل ہمارے پاکستان میں مثلا یہ بحث کچھ لوگ کرتے، سب تو نہیں کرتے، کیا نماز جمعہ واجب ہے یا نماز جمعہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، مثلا کہیں پر صلاۃ الجمعہ حجۃ الفقراء، اور کہیں پر پھر جو ہے کیا ہے دوسرے کہتے ہیں حرام ہے کیونکہ نماز جمعہ امام معصوم کے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اب امام معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے لہذا حرام ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ لازمی ہے کہ ہمیں دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرنا، یا انجام دیں گے یا انجام نہیں دیں گے، جبکہ دونوں پہلو پر کوئی تفصیلی دلیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم براءت جاری کریں گے، یعنی کیا؟ اصالت عدم وجوب حرمت و عدم اصالت عدم حرمت اور اصالت عدم وجوب، عقلاً و نقلاً۔ خوب، پھر وہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ جو دلیل نقلی ہم نے بیان کیے تھے براءت کے، وہ یہاں پر فٹ ہوں گے، اور عقلی حکم بھی یہ ہے کہ جب تک ایک چیز کا وجوب میرے لیے کلیئر نہیں ہے، اس کے ترک پر مجھے اگر سزا ملے گی تو وہ کبھی ہے، اور جب تک کسی کام کا حرام ہونا میرے لیے کلیئر نہیں ہے تو اس کے انجام دینے پر اگر مجھے سزا ملے گی تو یہ بھی کبھی ہے۔ خوب، تو بھائی کچھ تو کرنا پڑے گا نا، کہتے وہ آپ کی مرضی ہے، جس کو لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ خوب، یعنی معین کر کے بھی لے سکتے ہیں یا ہم تخییر شرعی کے قائل ہو جائیں۔ خوب، اور اس میں ویسے بھی عقلی لحاظ سے تو تخییر ہو ہی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ یا انجام ہے یا انجام نہیں ہے بہرحال۔ تو کہتے ہیں سب سے بہتر اس میں یہی ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں تخییر ہے جناب بین ترک والفعل۔ اس نظریے کو آغا آخوند خراسانی صاحب جو ہے کیا وہ قبول کرتے ہیں، پھر اس کی دلیل ہمیں نیچے دیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ دوران بین المحظورین کو آپ خبرین پر جو ہے کیا ہے وہ قیاس کریں، وہ خبریں جن میں سے ایک دلالت کرتی تھی حرمت پر اور دوسری مثلا کسی کے وجوب پر، کہتے ہیں یہ قیاس کرنا باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو اخبار میں تخییر کے قائل ہیں وہ اس حوالے سے قائل ہیں کہ اخبار حجت ہیں من باب سببیت۔ خوب، تو جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جو واجبین میں ہم تخییر کے قائل ہیں وہ من باب طریقیت قائل ہیں، تو دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، تو ان کا ایک دوسرے پر قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ تعارض خبریں بھی منتہا ہوں وجوب اور حرمت کے تعارض پر، پھر ممکن ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے تقابل کریں، اور جو ہم حکمین کو خبرین کے تعارض پر قیاس کریں۔
تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف. تخیر کا بحث اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے. اذا دار الامر، امر بے معنی کام یا عمل، جب ایک عمل گردش کرے یا جب ایک حکم گردش کرے یا جب ایک کام جو ہے کہ مردد ہو بین وجوب شیء و حرمت ہی، کہ آیا فلاں چیز واجب ہے یا فلاں چیز حرام ہے. یہ کیوں ایسے تردد ہمیں ہوتا ہے؟ لعدم نہوز حجت علی احدہما تفصیلا، اس لیے کہ کوئی ایک پر تفصیلی دلیل اور حجت نہیں ہے. نہوز بمعنی قیام، کوئی جو ہے کیا ہے کسی ایک پر کوئی حجت قائم نہیں ہے. بعد نہوزها علیہ اجمالا، البتہ جی ہاں نہوز ہا کی ضمیر جائے گی حجت کی طرف، علیہ کی ضمیر جائے گی جناب اس عہد کی طرف. اجمالاً دلیل ہے ان میں سے ہر ایک پر، لیکن تفصیلی دلیل نہ وجوب پر ہے نہ حرمت پر. ففیہ وجوہ، تو ایسی تردد والی حالت میں چند وجوہ ہمارے سامنے ہیں. الحکم بالبراءت، ہم قائل ہو جائیں حکم کریں براءت کا. کون سی براءت؟ عقلاً و نقلاً، جس کی وضاحت گزر چکی. لعموم نقل، اس لیے کہ پھر تھوڑا اشارہ بھی کرتا ہے کہ نقلی براءت تو وہ تھی کہ جس میں وہ دلیل بیان کیے گئے، مثلا ما حجب اللہ علمہ عن العباد، ٹھیک ہے، یا رفع ما لا یعلمون، وہ عمومیت رکھتا ہے. یعنی چاہے وجوب اور حرمت کے درمیان تردد ہو یا اصل وجوب اور اصل حرمت میں ہمیں پریشانی ہو. اور وہ براءت عقلی کیا تھی؟ وہ حکم العقل، عقل صاحب حکم کرتی ہے بقبح المؤاخذت، کہ کبھی ہے سزا دینا، کسی کی پکڑ دھکڑ کرنا، علی خصوص الوجوب، صرف اس مردد چیز کے وجوب والے پہلو کو ہم مد نظر رکھے تم نے کیوں ترک کیا. اب الحرمہ، یا صرف حرمت والی پر جو ہے کیا ہے جناب وہ پکڑ دھکڑ کریں کہ تو نے اس کو کیوں انجام دیا. للجہل بہی، بھائی اس پر سزا دینا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ہم اس سے ایک خاص چیز سے جاہل ہیں. وہ وجوب الاخذ، یہ پھر جو ہے کیا ہے جناب دوسری نظریہ یا دوسرا قول، واجب ہے الاخذ بعہدہما، جس ایک کو بھی لے تعین، لیکن معین کر کے لیں. اگر پہلے دن آپ نے وجوب والے پہلو کو لیا ہے تو مرتے دم تک وجوب والے پہلو کو لیں، او تخیراً، یعنی آپ کا اختیار ہے اس کو لیں یا اس کو لیں. وَتَخْيِيرُ بَيْنَ تَرْكِ، یا یوں کہیں کہ بھائی ہمیں اختیار ہے کہ اس کام کو ترک کریں، والفعل، یا اس کو انجام دیں، عقلاً، عقلی طور پر، مع توقف عن الحکم بہی رأساً، جبکہ شرعاً ہم اس پر کوئی بھی حکم نہیں لگاتے ہیں. او مع الحکم علیہ بالاباحۃ، یا ہم تخیر کے قائل ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں احکام خمسہ میں سے اس پر کون سا حکم لاگو ہوگا، ہم کہیں گے وہ مباح ہونے والا حکم لاگو ہوگا شرعاً، شرعی طور پر. اوجہھا الاخیرۃ، ان وجوہ میں سے سب سے جو بہتر وجہ ہے وہ آخری وجہ ہے. کون سی؟ تخییر والی، اور اباحہ کا حکم ہم لگائیں گے. خوب، لعدم ترجیح بین الفعل و ترک، اس لیے کہ اس کام کے انجام دینے کو ترجیح دیں ترک پر. بھائی ترجیح بلا مرجح، ترک کو فعل پر ترجیح دیں، یہ بھی ترجیح بلا مرجح. وہ شمول، اور شامل ہو جاتا ہے اس صورتحال کو، تردد والی کو، مثل کل شیء لک حلال، ہر چیز تیرے لیے حلال ہے، حتی تعلم انہ حرام، جب تک تجھے علم ہو کہ وہ چیز حرام ہے. یعنی واجب کو بھی ترک کرنا حرام، جب تک ہمیں اس کے واجب ہونے کا پتہ نہیں تب تک اس کا ترک کرنا میرے لیے حلال ہے. اور پھر حرام کا مرتکب ہونا بھی میرے لیے حلال ہے. خوب، لہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ تخیر، یعنی شمول و مثل، یہ اس قسم کی حدیث شامل ہو جاتی تخیر کو. ولا مانع منہ عقلاً ولا نقلاً، اور تخیر سے نہ کوئی عقلی طرف سے مانع ہے نہ ہی کوئی نقلی دلیل اس کے ممانعت پر موجود ہے. جبکہ آپ پہچان چکے ہیں کیا کہ انہو لا تجب، بتحقیق شان یہ ہے واجب نہیں ہے موافقت الاحکام، احکام کا موافق ہونا، التزاماً، کہ آپ خود پر پابند بھی ہوں کہ میں اس کو واجب سمجھتا ہوں. ولو وجب
لکان الالتزام اجمالا بما هو الواقع معه ممکنا ولو وجب، اگر یہ موافقت احکام واجب ہوتی پھر تو یہ ملتزم ہونا یہ اجمالی ہے، بما هو الواقع معه ممکنا، جبکہ ہم کہیں گے کہ بھائی ہم ملتزم ہوئے ہیں کس کے ساتھ، جو بھی حقیقت میں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم اباحہ کے بھی قائل ہیں، خوب تو یہ ممکن ہے۔ والالتزام تفصیلی بعہدہما، جیسے کہتے ہیں نا ما فی ذمت آپ انجام دیں، لیکن اگر تفصیلی طور پر پابند ہوتے ہیں کسی ایک کے، لو لم یکن تشریعا، ایک تو یہ ہم اس کو پہلے تو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ ادخال فی الدین ما لیس فی الدین ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ واجب ہے یا نہیں، آپ اس کو واجب کہہ رہے ہیں۔ محرما، خوب، لو لم یکن تشریعا محرما، اگر ہم اس کو حرام و بدعت نہ بھی سمجھیں التزام تفصیلی کو، لما نہض علی وجوب دلیل قطعا، تو بھی اس التزام تفصیلی پر کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وقیاسہ، اور دوران بین الامرین کو قیاس کرنا دو خبروں پر، الدال احدہما علی الحرمت، جن میں سے ایک حدیث دلالت کرتی ہے کہ مثلاً فلاں چیز کھانا حرام ہے، والآخر علی الوجوب، دوسری حدیث کہتی ہے وہی چیز کھانا واجب، باطل، یہ باطل قیاسہ کی خبر ہے، یعنی یہ قیاس کرنا باطل ہے۔ فإن تخیر بینہما، بتحقیق ان دو خبروں کے درمیان تخیر کا مطلب کیا ہے، اللہ تقدیر کون الاخبار حجتا من باب سببیہ، اس عنوان سے کہ ان اخبار کی حجیت سببیت کے عنوان سے، یکون علی القاعدۃ، تو یہ پھر جو ہے تخیر قانون کے مطابق ہے کہ سببیت میں تخیر ہوتی ہے۔ ومن جہت تخیر بین الواجبین متزاحمین، اور ہم جو واجبین متزاحمین میں تخیر کے قائل ہیں تو پھر وہ الگ ہو جائے گی۔ ولا تقدیر انہا من باب طریقیہ، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حجیت اخبار بھی من باب طریقیت ہم مانتے ہیں، فإنہ، تو بتحقیق یہ تخیر، وإن کان علی خلاف القاعدۃ، اگرچہ یہ خلاف قاعدہ ہے، کیوں؟ اذ الاصل، یہ عربی عبارت کہیں سے میں نے لکھی تھی اپنے کتاب میں، اذ الاصل فی الطریقیین المتعارضین التساقط، تو اصل قانون یہ ہے تساقط ہے، تخیر نہیں ہے، الا ان احدہما، سوائے اس کے کہ ان میں سے کوئی ایک، تعییناً، یعنی ہم ایک کو معین کریں جب اس کا کوئی رجحان ہو، اور تخیراً، یا جب رجحان ہو تو کسی ایک کو مانے، حیث کان واجداً لما هو المناط لطریقیہ، جب اس خبر میں وہ معیار ہے جو طریقیت والا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ من احتمال الاصابت، احتمال ہے کہ یہ شاید حقیقت کے ساتھ جا کے ملے، ما اجتماع سائر الشرائط، جبکہ اس میں دوسرے سب شرائط جو الی حجۃ فی ہذہ الصورہ، تو پھر قرار دیا جائے گا کس کو جناب، کہیں پر جو الی لکھا ہے، کہیں پر صار، اب یہاں پر لیپ ٹاپ میں دونوں ہیں صار، تو یہ پھر یہ حدیث حجت ہو جائے گی اس صورت میں بھی، تعارض والی صورت میں، کیوں؟ بعدلۃ ترجیح، اگر کسی ایک کے ساتھ مرجح ہے تو ہم اس کو ترجیح دیں گے تعییناً اور تخیر، یا اگر مرجح نہیں ہے تو ہم جو ہے کیا ہے تخیر کے قائل ہو جائیں گے، جب مرجح نہ ہو تخییراً، جو الی حجتاً، اور پھر تخییراً، یعنی اس کو انجام دیں یا اس کو ترک کریں۔ وَأَيْنَ ذَلِكَ، اور کہاں پر ہے کہ ایک کو معین کر کے لیں جب مرجح ہو، یا مخیر کے لے لیں جب تعارض ہو، مما اذا لم یکن المطلوب الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا، جب مطلوب یہ ہے کہ ہم اخذ کریں خاص اس چیز کو جو صادر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، حقیقت میں، وہ حاصل، خوب، جبکہ ہم کسی ایک کو لیں تو وہ تو اس صورت میں بھی حاصل ہے، ہم کہیں جو بھی عند اللہ ہے ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ والاخذ بخصوص احدہما ربما لا یکون الیہ موصل، اور کبھی کبھی بموصل، کبھی کبھی اگر ہم ایک کو لیں ان متعارضین میں سے تو وہ ہمیں واقع تک نہیں پہنچاتی ہے۔ نعم، جی ہاں، لو کان تخیر بین الخبرین، اگر ان دو احادیث کے درمیان تخیر لاجل، اس لیے ہے کہ جناب ابداءہما، وہ دونوں حدیثیں ایجاد کرتی ہیں احتمال الوجوب والحرمہ، ٹھیک ہے جناب، وجوب اور حرمت کے احتمال کو، وہ احداث ما تردید بینہما،
اور وہ دونوں حدیثیں جو ہے کیا ہے ایجاد کرتے ہیں کہ ہم مردد ہو جائیں اس وجوب اور حرمت میں، لکان القیاس فی محل ہی، پھر محظورین کو متعارضین پر قیاس کریں یہ ٹھیک ہے، لدلالت الدلیل علی تخیر بینہما، اس لیے کہ وہی دلیل دلالت کرتے کہ آپ کو تخیر ہے ان دو خبروں کے درمیان، علی تخیر ہا ہونا، جو کہ دوران والی تخیر پر بھی دلیل ہے ہمارے پاس۔ فتأمل جیدن، آپ اچھے طریقے سے اس مسئلے میں دقت کریں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔